بسم سات نام اللہ تعالی کے الرحمن وسیع رحمت والا، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ الحمد سب تعریف للہ اللہ تعالی کے لیے ہے، ربی پالنے والا ہے، العالمین سارے جہانوں کا، الرحمن وسیع رحمت والا ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے، مالکی مالک ہے، یومی دن کا، الدین بدلے کے، ایاکا صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاکا صرف تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، اہدنا چلا ہمیں، الصراط راستے پر، المستقیم سیدھے، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم ان پر، غیر نہیں، المغضوبی غصہ کیا گیا، علیہم جن پر، ولا اور نہ، الضالین گمراہ ہیں۔ ہم اس کی وضاحت دیکھیں گے۔ اب پہلی وضاحت ہے بسم اللہ کے بارے میں۔ یہاں دیکھیے گا، بسم میں دو چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں۔ ہماری زبان میں نارملی حروف کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہیں جب شروع میں آ جائیں تو اس کے میننگز ہوتے ہیں، جیسے با، بے جسے کہتے ہیں اردو میں، با، ساتھ۔ با کے اور بھی میننگز ہیں لیکن ساتھ۔ اسم کا لفظ جو ہے وہ آپ نے پڑھ رکھا ہے، اسم نام کو کہتے ہیں، بسمی ساتھ نام۔ اسم کی جمع اسماء ہے، اسماء۔ اسماء کسے کہتے ہیں؟ بہت سے ناموں کو اسم نام کو کہتے ہیں۔ تو اسم آپ کے لیے غیر معروف نہیں ہے، جانا پہچانا ہے۔ اسم اسماء، بسمی ساتھ نام، اللہ تعالی کے، الرحمن۔ اب آپ دیکھیے گا، یہ چھوٹی سی ایک گیم ہے۔ ہر ورڈ میں کچھ حروف چھپے ہوتے ہیں، اگر آپ ان حروف کو پہچان جائیں تو اس کا ترجمہ کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ جیسے الرحمن، اس میں جو اصل حروف ہیں را، ہا اور میم ہے۔ رحم ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، رحمت ہوتا ہے نا۔ جب یہ یہاں پر یوز ہوا الرحمن، یہ کیسے بنا؟ ایک تو آپ یہ دیکھیے گا، الف لام، اتنی سادہ سی بات ہے، آپ اپنی زبان میں پڑھتے رہے ہیں، اردو میں بھی انگلش میں بھی۔ جب کبھی انگلش میں کسی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانا ہو تو پہلے کیا آتا ہے؟ دا، ٹھیک ہے۔ عربی میں الف لام آتا ہے، الف لام۔ اب آپ نے اس کو صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے سارے نام ایسے ہیں جو الف لام کے ساتھ آتے ہیں، تو الف لام یہ خاص کرنے کے لیے ہے، عام چیز کو خاص کرنے کے لیے۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کا ایسا نام ہے جس میں رحمت کا مبالغہ پایا جاتا ہے، وسیع رحمت۔ کتنی وسیع، نو ون کین امیجن، اتنی وسعت ہے کہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ گرمی کی شدت ہے صحرا میں، اچانک تیز بادل آتے ہیں، کالے سیاہ بادل آتے ہیں، ہوا آتی ہے اور موسلا دھار بارش برسنے لگتی ہے، اور لوگ، جانور اور ارد گرد کی تمام چیزیں اپنے وجود سے بھی خوشی کا اظہار کرتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ایک حصہ ہے۔ لیکن میں الرحمن کے بارے میں ایک بڑی خاص چیز آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔
اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس نے ہمیں وجود دیا، بولنا سکھایا، دیکھنا سکھایا، دیکھنے کو آنکھیں دی، بولنے کو زبان دی، سونگھنے کے لیے ناک دی، سونگھنا سکھایا، ٹچ کرنا سکھایا اور ٹچ کرنے کے لیے سینسرز دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے ٹیسٹ برڈز دیے، اور پھر ٹیسٹ کرنا سکھایا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے کتنی رحمتیں ہیں جو ہمارے وجود پر ہیں، اس کائنات میں ہمارے رزق کے لیے کتنا انتظام کیا۔ ساری رحمتوں میں سے ایک رحمت کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اوپر رکھ دیا، جانتے ہیں کون سی؟ الرحمن علم القرآن، وسیع رحمت والے نے قرآن کا علم دیا ہے۔ قرآن کا علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ الرحمن، اہل مکہ پوچھتے تھے رحمان کیا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ رحمان کے نام سے نہیں بلانا چاہتے تھے، اور ہم اہل کتاب کو دیکھتے ہیں وہ ہم پر بلیم عائد کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا خدا ایسا ہے جو بہت بے رحم ہے، اور نعوذ باللہ بہت زیادہ سنگ دل اور قہار ہے، قاہر اور جابر ہے۔ اللہ پاک نے اپنی کتاب کا آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار نہیں دوسری بار بھی رحمت ہے۔ الرحیم میں بھی اگر آپ بنیادی حروف دیکھیں گے، الف لام کو نکال کے را، ہا اور میم۔ اب آپ نے یہ ہر ورڈ میں تلاشی لینی ہے اصل حروف کون سے ہیں۔ جب آپ تلاشی لیں گے تو آپ کو یہ پتا چل جائے گا ہے بات رحمت کی، لیکن جب الرحمن کی صورت میں آیا تو وسیع رحمت والا، جب الرحیم کی صورت میں آیا تو اس کے میننگز کیا ہو گئے؟ نہایت رحم والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ تو اس کے بنیادی حروف کو آپ نے تلاش کرنا ہے، اور یہ مشکل کام نہیں ہے، یہ آسانی پیدا کرنے والا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ گیم ہے، اور یہ گیم بڑی دلچسپ ہے، اور کتنا اچھا ہو کہ ہم تھوڑا سا اگر روٹ ورڈ بھی سامنے دکھا دیں، اور اگر ہمارے پاس چھوٹی کتاب موجود ہے تو ہم انہیں دے سکتے ہیں اس وقت انشاءاللہ تعالی۔ ایک چھوٹی سی بک اور آپ کے لیے گفٹ ہے، ٹھیک؟ یہ اس وجہ سے کہ آپ کے لیے روٹ ورڈ کو پہچاننا آسان ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تحابو، تم آپس میں ہدیے کا لین دین کرو، تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کی، اللہ تعالیٰ کی خاطر دشمنی رکھی، بغض رکھا، اللہ تعالیٰ کی خاطر عطا کیا اور اللہ تعالیٰ کی خاطر روک لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی کے لیے کچھ ارینج کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر دینا ہے، جس کی وجہ سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کیا یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہمیں بسم اللہ کا ترجمہ آ گیا ہے؟ تو آپ سب اکٹھے بولیں گے بسمی، ساتھ نام اللہ، اللہ تعالی کے، الرحمن وسیع رحمت والا، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ اب آپ سب مل کے بولیں میرے بغیر۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے
شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جن لوگوں نے پہلے سیکھ بھی رکھا ہے. قرآن مجید تو ایسی کتاب ہے کہ آپ اس کا ایک حرف بولتے ہیں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. تو جنہوں نے پہلے سیکھ بھی رکھا ہے انہیں بھی آگے بڑھ کے اسی ذوق و شوق سے سیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمد، ہم الحمد میں دیکھیں گے، آپ نے دیکھا الف اور لام، ہر جگہ صرف ایک ہی اصول ہے. الف لام کی وجہ سے وہ خاص ہو گیا نا، تو باقی حروف کیا رہ گئے؟ بولیے سب مل کے، ہا میم دال. حمد کسے کہتے ہیں؟ ہم تعریف کو کہتے ہیں. الحمد تمام تعریف جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. الحمد خاص ہو گیا نا، تمام تعریف، ہر قسم کی تعریف کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. اور ہم تفسیر میں اس کو زیادہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے، حمد کو کھول کھول کے دیکھیں گے کہ حمد میں کیا کچھ آتا ہے. ربی رب ہے، رب اس کا نام بھی ہے، اس کی صفت بھی ہے. رب کا مطلب کیا ہے؟ پالنے والا، پالنے والا ہے. آپ نے کبھی کوئی چیز پالی ہے؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کبھی کوئی بلی پالی ہو؟ اچھا، طوطا پالا ہو، یا کوئی اور بکریاں لوگ پالتے ہیں، یا گائے بھینس پالتے ہیں. پیٹ اینیملز رکھتے ہیں نا لوگ، جن لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ وہ کسی کی کیئر کریں. تو جب ایک ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے وہ تو کیا ہی بات ہے، یعنی اپنا بچہ پالنا. تو جب کوئی کسی کو پالتا ہے تو کس کس چیز کا خیال رکھتا ہے؟ اس کے کھانے پینے کا، اس کے پہننے اوڑھنے کا، اس کی ہر ضرورت کا. تو اللہ تعالیٰ کیسا پالنے والا ہے؟ وہ ہمارے جسم کو بھی پالتا ہے، وہ ہماری عقل کو بھی پالتا ہے، ہماری روح کو بھی پالتا ہے، ہمارے اندر محبتوں کو بھی پالتا ہے، نفرتوں کو بھی پالتا ہے. نفرت بھی تو اس کی عطا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اندر نفرت نہ رکھتا تو ہم برائی سے کیسے نفرت کرتے؟ وہ جیسے ہمارے وجود کو پیدا کرنے والا ہے، ہمارے افعال کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، ہمارے اعمال بھی. الحمد، ابھی آپ بولیں گے نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی ہم لفظ کو کلیئر کر رہے ہیں. جب میں بلواؤں گی آیت پوری ہو جائے گی. الحمد تمام تعریف للہ، اللہ تعالی کے لیے ہے. للہ. اب دیکھیے آپ، اللہ، پہلے آپ نے پڑھا بسم اللہ، اب آپ پڑھ رہے ہیں للہ. لام ہے، لام کا مطلب ہے کے لیے. آپ الگ کر کے لکھیے، پھر یاد نہیں رہے گا، کیونکہ ہم آپ سے پوچھیں گے با کا مطلب کیا ہے، لام کا مطلب کیا ہے، پھر آپ کو آئے گا نہیں. للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. آپ میں سے کون لوگ ہیں جو اپنی تعریف پسند کرتے ہیں؟ جی، سچے لوگ تو ضرور بتائیں گے کہ ہم اپنی تعریف پسند، سارے لوگ ہی چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو. بدنام ہونا کون چاہتا ہے؟ ہر کوئی اچھا نام چاہتا ہے نا. لیکن یہ والی بات یاد رکھنی چاہیے، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. کیونکہ بندہ کسی اچھے عمل کی وجہ سے قابل تعریف ہو سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے تعریف کرنے سے روکا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بندہ خراب ہو جاتا ہے، اس کے اندر پھونک بھر جاتی ہے. اس کے پیچھے سے اس کا اچھا تذکرہ ہو سکتا. ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں؟ سامنے تعریف اور پیچھے برائی کرتے ہیں. یہ ایسے بیہیویئرز ہیں جو ابلیس سکھاتا ہے. تو اب ابلیسیت سے رحمانیت کی طرف آنا ہے انشاءاللہ. الحمدللہ، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ربی، پالنے والا ہے. العالمین، سارے جہانوں کا. عالم جہان کو کہتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں پہلے سے
کہ عالم جہان کو کہتے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں نا. اور عالم کسے کہتے ہیں؟ علم والے کو. تو یہ ذرا دھیان رکھنا ہے، عالم جہان کو کہتے ہیں. عالمین سارے جہان. کون کون سا جہان ہے؟ ایک وہ جہان ہے جس میں ہم جیتے ہیں، اور پھر وہ جہان جن کو ہم جانتے ہی نہیں، جو غیبی سلسلہ ہے، جیسے جہاں جنت ہے، جہاں دوزخ ہے، آسمانوں کے اوپر جو کچھ ہے. کتنے ہی جہان، کتنے ہی جہان ہے. تو وہ جو سارے جہانوں کا رب ہے، سب تعریف اس کے لیے. عین لام میم اس کا روٹ ہے. پھر ہم ایک دفعہ دیکھتے ہیں الرحمن الرحیم، اور اس بار ہمیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بتائیں گے الرحمن روٹ کیا ہے؟ الرحیم روٹ کیا ہے؟ راحمیم. الحمدللہ. تو آپ دیکھیں کتنی بار تو آپ یہاں دہرا کے جا رہے ہیں، اور آپ جب گھر جا کے دہرائیں گے انشاءاللہ تعالی پختہ ہو جائے گا انشاءاللہ. مالک ہی مالک ہے. اچھا، کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ مالک کے لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مالک. آپ نے کبھی مالک کا ورڈ بولا؟ مالک. آپ کسی چیز کے مالک ہیں؟ کس چیز کے مالک ہیں؟ آپ کی زندگی کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالی. یہ بات آپ کو پتا ہے؟ الحمدللہ. ورنہ لوگ تو سمجھتے ہیں میں اپنی زندگی کا خود ہی مالک ہوں. اچھا، مالک ہونے کو آپ سمجھتے ہیں. اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہماری زبان میں یوز ہونے والا ورڈ ہے مالک، جس کی ملکیت میں کچھ ہو. اور یوم کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دن. تو ہمارے یہاں یوم ایام یوز ہوتا ہے دن کا. الدین بدلے کے، الدین. اب یہ جو لفظ ہے نا یہ نیا ہے. دین کا لفظ ویسے تو یوز ہوتا ہے، الف لام لگ گیا تو اس کے میننگز خاص ہو گئے. ویسے تو دین کہتے ہیں ریلیجن کو، ٹھیک. جب الف لام لگ گیا تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے بدلے کا یا جزا کا، جزا کا دن. یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے. الدین دال یا نون اس کا روٹ ہے. ایاکا. اب یہاں پہ دیکھیے گا، ایا الگ ہے، کاف الگ ہے. کاف جو ہے اس کے میننگز ہیں. ہماری زبان میں حروف کا ترجمہ ہم کر نہیں پاتے نارملی. عربی زبان رچ ہے. کاف اینڈ پہ جب لگتا ہے ضمیر ہے. ایا کا صرف تیری، ایا کا مطلب ہے خاص کرنے کے لیے، صرف کا تیری ہی. اب یہ جو کاف ہے نا، اگر اس کے اوپر زبر ہو تو یہ مذکر کے لیے آتا ہے، زیر ہو تو مؤنث کے لیے آتا ہے. ایا کی بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے کہتی ہوں جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ وَإِيَّاكِ. اگر عورت ہے تو اس کو کہیں گے اور آپ کو بھی، وَإِيَّاكِ. تو یہاں پر کاف کے نیچے زیر آ گیا نا، آپ کو بھی. ایاکا صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں. اب آپ اس میں دیکھیے گا اس کے حروف کیا ہیں؟ نعبدو، عین با دال. اسی سے عبادت ہے جو ہم یوز کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آنے والا نون حروف میں سے، یعنی پہلا با تھا، دوسرا کون سا تھا؟ لام. لام کا مطلب کیا ہے؟ کے لیے. با کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ. اور ہم نے دیکھا آخر میں آنے والا کاف جو ضمیر ہے، تیرا، تیری. ٹھیک. اور میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتی ہوں، آپ کو یہ پہلے سے پتا ہے. سلام کریں آپ.
अस्सलामु अलैकुम, ये जो कुम है ना वो का से आता है, काफ, का कुमा कुम, तुम सब पर सलामती हो, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैका, अलैका, अलैका पढ़ते हैं आप? कहाँ पढ़ते हैं आप? अत्तहियात में क्या पढ़ते हैं आप? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अब अलैका जो है ना उसमें अला और काफ जमा हुआ, जैसे यहाँ इया और काफ जमा हुआ। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूं कि ये भी आपके इल्म से दूर नहीं है वर्ड, आप ऑलरेडी इसे यूज करते हैं काफ को। और अब आ गया नून। नून, नून का मतलब जब शुरू में लगता है हम होता है। नाबुदु, हम इबादत करते हैं। 4 हुरूफ बता दूं? जब पहले लगे तो उसका मतलब क्या होता है? नून लगे तो हम, अलिफ लगे तो मैं, ता लगे तो तुम, या लगे तो वो। अब ये सारी कुल कहानी इतनी, या लगे तो वो, ठीक है। इनको कहते हैं हुरूफ अतईन। अतईन, अलिफ ता या नून इकट्ठा लिख लें। 3 नहीं लिखते, जैसे अलिफ के साथ 3 लिखेंगे तो ये अतईन बन जाएगा, ठीक है। अलिफ का मतलब क्या है? शुरू में अलिफ लगे तो क्या आएगा? आबुदु, आप तर्जुमा करेंगे मैं इबादत करती हूं, ठीक है। नाबुदु, दैट्स इट, इतनी सी बात। याबुदु वो इबादत करता है, ताबुदु तुम इबादत करते हो। कितनी आसान जुबान है। अलिफ ता या नून से फर्क आ गया, ठीक है। तो आपने सिर्फ इन 4 में से एक याद रखना है, 3 पोस्टपोन कर देने हैं। अलिफ ता या पोस्टपोन है। नून याद रख लें। नून का मतलब क्या है? अच्छा, इया का नस्ताइन में आखिर में नून लगा है, उसका मतलब क्या है? नहीं, उसका मतलब हम नहीं होता, यही मैं बताना चाहती हूं। जो पहले लगता है ना उसका मतलब हम होता है, ठीक है। इया का नाबुदु, सिर्फ आपकी हम इबादत करते हैं। वाह वाह, ये हमारी जुबान में इस्तेमाल होता है, इसका मतलब क्या है? और व इय्याका, अब ये दोबारा आ गया, सिर्फ आपसे ही नस्ताइन, हम मदद मांगते हैं। ये वाला वर्ड जो है ये आप हम खोलते जाएंगे और आपको पता लगेगा ये लफ्ज भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थोड़ा सा एहतियात के साथ खोलेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मिल गई हैं। सबसे पहले नून को आप अलग कर दें। नून का मतलब क्या है? हम, इतना पता चल गया ना, ठीक है। अब बाकी क्या रह गया? सीन, ता, ठीक है, और आइन या नून। तो इसका असल रूट जो है सीन ता को निकाल दें, आइन वाओ नून है। अच्छा, ये जो या है ना, ये मैं बताना चाहती हूं, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया। 3 हुरूफ हैं जो इंटरचेंज होते रहते हैं जब वो दरमियान में आते हैं। वाओ, अलिफ, या एक दूसरे में बदलते रहते हैं। वाए, जब आप बीमार होते हैं तो आप क्या कहते हैं? चोट लग जाए, अचानक पांव पे कोई चीज गिरी, आपके मुंह से क्या निकलता है? हाय। हाय निकलता है किसी के मुंह से? जब आप कॉन्शियस नहीं होते तो हाय निकल जाता है। तो अरबी में कहते हैं वाए, हुरूफ इल्लत, इल्लत बीमारी को कहते हैं। वाओ, अलिफ, या इंटरचेंजेबल है। आपने ये बात सिर्फ दिलचस्पी की खातिर है, और अगर आप याद रख लें तो अच्छा होगा, वरना नहीं भी याद रखेंगे तो कोई बात नहीं, आपको याद हो ही जानी है इंशाअल्लाह, क्योंकि सारे कुरान में ये काम होता रहना है हर वक्त। तो इस वजह से कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो याद नहीं करना। क्या याद नहीं करना? वाओ, अलिफ, या को याद नहीं करना, ठीक है।
اور آپ نے اس سے پہلے کیا پڑھا؟ سین اور تا رہ گیا نا. اس کے بارے میں ایک راز کی بات آپ کو بتاتی ہوں. الف سین تا یہ جب کبھی کسی سے پہلے استعمال ہو جائے نا، اور استعمال میں بھی ہے، استعمال اس میں اصل حروف کون سے ہیں استعمال میں؟ عین میم لام، اور الف سین تا جو ہے نا یہ ایکسٹرا ہے. جب کبھی یہ کسی کے ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے نا، اس میں طلب کا، مانگنے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. طلب، مطالبہ کرنے کا. ہماری زبان میں تو چونکہ ہم لمبے لمبے فکروں میں اپنا مفہوم ادا کرتے ہیں، اور عربی زبان میں ایک ہی ورڈ میں سارا کچھ آ گیا. جب نون آیا تو نون کا مطلب کیا ہے؟ ہم. نستعین، اور اون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدد. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں ہماری زبان میں کیسے استعمال ہوتا ہے؟ تعاون کرنا. آپ استعمال کرتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، تعاون کرنا، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے. معاونت اور آوان. آپ لوگوں میں سے کسی کی ذات ہے آوان؟ آپ آوان ہو؟ اچھا. اسی طرح سے آوان و انصار کا لفظ یوز ہوتا ہے مددگار کے لیے. مدد کا مفہوم اس میں پایا جاتا ہے. اب میں اس کا ترجمہ کر کے آپ کو بتاتی ہوں. نستعین، نون ہم، الف سین تا کا الف گر گیا نا، کیونکہ عربی زبان میں یہ انٹرچینجبل ہیں. جب یہاں کوئی پیچھے سے پاور آ جائے نا تو یہ ان میں سے کوئی نہ کوئی گر جاتا ہے، یا واو یا بن جاتی ہے، یا اسی طرح سے کوئی نہ کوئی ان کے اوپر عمل ہو جاتا ہے. تو وہ تو ہم پڑھ نہیں رہے، صرف میں یہ بتا رہی ہوں کہ یہاں سے الف گرا ہوا ہے، تو تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ اصل میں وہی بات ہے. نستعین، ہم مانگتے ہیں کیا چیز؟ مدد. ہم مدد مانگتے ہیں کس سے؟ صرف آپ ہی سے. صرف آپ سے ہم مدد مانگتے ہیں. اب ہم کافی ساری آیات کر چکے، اب آپ بسم اللہ سے شروع کر کے دوبارہ دہرائیں گے. ہم بسم اللہ سے ترجمہ دہرانا شروع کرتے ہیں. بسم، ساتھ نام، اللہ، اللہ تعالی کے، الرحمن، وسیع رحمت والا، الرحیم، نہایت رحم والا ہے. الحمد، سب تعریف، للہ، اللہ تعالی کے لیے ہے. ربی، پالنے والا ہے. العالمین، سارے جہانوں کا. الرحمن، وسیع رحمت والا. الرحیم، نہایت رحم والا ہے. مالکی، مالک ہے. یومی، دن کا. الدینی، بدلے کے. ایاک، صرف تیری ہی. نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں. و، اور. ایاک، صرف تجھ سے ہی. نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں. اب ہم آگے دیکھیں گے. ادھر تک اطمینان ہو گیا؟ جب آپ اکٹھے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو تقویت ملتی ہے نا کہ سب سیکھ رہے ہیں الحمدللہ، اور سب ایک لیول پر ہیں الحمدللہ. تو یہ یونٹی ہے آپ کی الحمدللہ. اور آپ دہرا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اسے پختہ رکھنا ہے. رسپانسبلٹی انشاءاللہ لینی ہے کہ اس علم کو پختہ کرنا اور اس سے اجر کی امید رکھنی. یہی تو تقویٰ ہے. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیے گا. اہدنا،
اہدنا میں دیکھیے گا اس کا مطلب ہے چلا ہمیں. تھوڑا سا اس کو سمجھنے میں مشکل ہو سکتی ہے نہیں، کیونکہ یہاں پر ہمیں پورے ورڈز نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، اہدنا کے اصل حروف جو ہیں وہ ہے ہا دال یا. ہدا، ہدن، ہدایت. ٹھیک ہے، ہدایت کا لفظ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. ہدایت کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ جی. نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق. الحمدللہ رب العالمین. ہدایت عام طور پر کسے کہتے ہیں؟ رہنمائی کو، گائیڈنس کو، جس سے پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کیسی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں بتائیں گے اپنی کتاب میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے. اہدنا یہ فعل امر ہے، امر کہتے ہیں حکم کو، اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. اہدی چلا ہمیں. نا، نون الف نا جب آخر میں لگتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، نون الف نا کو یاد رکھنا ہے. اکیلا نون ہو ابتدا میں تو ہم، آخر میں نون الف نا آئے تو ہمیں. اہدنا چلا ہمیں. الصراط، صراط راستے کو کہتے ہیں. سواد را تو اس کا روٹ ہے، لیکن اس روٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت پڑتی ہے فعل میں، ورب میں، جس نے چینج ہونا ہے. باقی میننگز تو فکس ہوتے ہیں. الصراط، آپ نے لفظ سنا ہوگا صراط مستقیم. صراط مستقیم سیدھے راستے کو کہتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں، کبھی خط مستقیم کے بارے میں سنا ہے؟ میتھمیٹکس میں خط مستقیم کون سا خط ہوتا ہے؟ دو نقطوں کے درمیان بالکل چھوٹا سیدھا خط جو ہے اس کو خط مستقیم کہتے ہیں. اور آپ دیکھیں المستقیم میں بھی وہی چیز ہے جو چیز ہم نے پیچھے دیکھی تھی. کہاں پہ؟ نستعین میں. یہاں آپ کو چھپا ہوا کیا نظر آ رہا ہے؟ الف سین تا. ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کے اوپر بات نہیں کر رہے. ابھی ہم روٹ دیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے روٹ کون سا ہے. تو اس کا روٹ کون سا ہے؟ کون سا روٹ ہے؟ یہاں آپ جب ایگزیکٹلی دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا روٹ کیا ہے. یہاں نظر آ رہا ہے قاف، یا اور میم. تو یہ جو یا ہے اس کا پرابلم ہے، یہ چینج ہوئی ہوئی ہے. اور یہ چینج ہوئی ہوئی شکل کس کی ہے؟ واؤ کی. تو قاف، واؤ، میم اس کا روٹ ہے. یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو یاد آئے کہ واؤ الف یا جب انٹرچینج ہوتے ہیں تو کون کون سے ورڈز ہیں جو ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں قائم ہونا. قائم ہونا کبھی سنا؟ قائم ہونا کسے کہتے ہیں؟ کھڑے ہونا. ٹھیک ہے، اور جم جانا. آپ نے لفظ سنا استقامت، اسی سے مستقیم ہے. استقامت کسے کہتے ہیں؟ جم جانے کو. ٹھیک ہے، المستقیم سیدھا. ہم نے مستقیم سے کچھ بھی نہیں نکالنا تھا سوائے قاف واؤ میم کے، باقی باتیں اسی طرح رہیں. المستقیم سیدھا. ٹھیک. انعمتا، انعمتا، یہاں اس میں آپ بڑی پیاری چیز سیکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک فارمیٹ ہے. اس میں جو آخر کی تا ہے وہ اس کی ریل نہیں ہے، ساتھ لگی ہے خاص ترجمے کے لیے. انعمتا، تو نے انعام فرمایا. 4 طرح کی تا بتاؤں گی. جیسے 4 حروف بتائے تھے نا، وہ یاد نہیں رکھنے. ان کو یاد کر لیں اچھا ہے، ورنہ صرف ایک یاد کر لیں، باقی لکھ لیں. جب آپ کمپیریزن میں چیزیں لکھ لیتے ہیں، بعد میں آپ کو بار بار جب نظروں سے گزرتی ہیں وہ خود ہی یاد ہو جاتی ہیں. ایک تا ہے جس کے اوپر زبر ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے تم ایک مرد، مذکر کے لیے آتا ہے. ایک تا ہوتی ہے جس کے نیچے زیر آتی ہے، عورت کے لیے آتا ہے تم ایک عورت.
ایک تا ہوتی ہے جو ساکن ہوتی ہے، اس میں تم نہیں آتا ہے یہ عورت کے لیے، وہ ایک عورت، ٹھیک ہے، اس ایک عورت کا ہم اس کا استعمال بعد میں دیکھ لیں گے. صرف ابھی تو میں نے یہ بتانا ہے کہ 4 قسم کی تا ہوتی. ایک تا ہوتی جس کے اوپر پیش ہوتا ہے، جس کا مطلب میں ہے. اور آپ کو پتا میں تو اتنی پاورفل چیز ہے، مرد ہو یا عورت سبھی میں کرتے ہیں نا. میں کی بات تو سب کو پتا چلتی ہے. تو پیش آئے نا، جیسے یہاں آیا نا انعامتا، انعامتو، میں نے انعام کیا. آگے آئے گا یہ ورڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے، انعامتا. تو اس میں جو درمیان والا ورڈ رہ گیا وہ کون سا ہے؟ نون عین میم اس کا روٹ ہے، ٹھیک ہے. انعامتا، تو نے انعام فرمایا، علیہم. اب یہ بھی مزے کی چیز ہے، علیہم. اب علیہم میں 2 چیزیں مکس ہیں، علا، عین، لام، یا. اس کا مطلب ہوتا ہے پر یا اوپر. اور آگے جو لفظ آ رہا ہے ہم، یہ دراصل ہم تھا. جیسے آپ نے کیا نا کا کما کم، ٹھیک ہے. میں اس کی بھی مثال آپ کو دیتی ہوں، ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں جیسے کا کما کم ہے نا، ایسے ہی ہما ہم ہے. ہاں، یہ ساری باتیں آپ نے بس یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہماری آسانی کے لیے ہے. آپ کو نئی چیزیں پتہ چل رہی ہیں نا، آپ کو نئی چیزیں اچھی لگتی ہیں. آپ ہر روز ایک ہی کام کر رہے ہیں اور اچانک کسی دن آپ کو بڑا ہی خوشی والا کوئی نیا کام مل جائے یا نئی چیز مل جائے تو آپ کو اچھی نہیں لگتی. تو یہ نیو ورڈز ہیں آپ کی لائف میں، یہ نیو انٹری ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی. اور آپ کی یادوں میں یہ نئی انٹری ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی. تو ہما ہم. اچھا آپ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم. عنہم، ہم کا مطلب ہے ان سب کا. ابھی آپ صرف اتنی بات یاد رکھیں علیہم، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہم جو لفظ بول رہے ہیں اصلاً اس کا ترجمہ کیا ہے. علیہم، ان پر، ٹھیک ہے. اللہ کو الگ بھی لکھ لیں، ہم بھی الگ لکھ لیں، پلس کر کے علیہم کر لیں، ان پر. غیری نہیں، اس کا مطلب سوائے بھی ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں ہمارے اپنے نہیں ہیں، غیر ہے. آپ کا رشتہ کہاں ہوا؟ لوگ جواب دیتے ہیں غیروں میں، ٹھیک ہے. غیر جو اپنے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. غیری نہیں، المغضوبی، مغضوب. آپ نے کبھی لفظ بولا مقتول؟ کبھی لفظ بولا نا؟ کبھی بولا مفعول، ٹھیک ہے. کبھی مکروہ بولا ہے، کبھی منظوم کا لفظ سنا ہے، منظور، منظور سنا ہے. اچھا اسی طرح مشکور ہے، مقبول سنا ہوگا، مقبول. اسی طرح مغضوب ہے، مرحوم بھی سنا ہوگا، مرحوم. ویسے تو مرحوم اسے کہتے ہیں جس پر رحم کیا گیا، ٹھیک ہے. یہ مفعول ہے. مفعول، مفعول وہ ہوتا ہے جس پر کوئی کام کیا جاتا ہے، خود نہیں کرتا، اس پر کوئی کام کرتا. مغضوب، غضب کیا گیا، غصہ کیا گیا. غین زواد با اس کا روٹ ہے، مغضوب. المغضوبی، غضب کیا گیا، غصہ کیا گیا، علیہم، جن پر. یہ وہی ہے جو پہلے ہم پڑھ چکے. وا اور لا نہیں. لا تو ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، لا، ٹھیک ہے. اور الضالین، گمراہ ہیں. ضاد لام، لام اس کا روٹ ہے. ضلالت گمراہی کو کہتے ہیں، ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. الضالین سے انشاءاللہ آگے پھر ہم بہت ساری چیزیں دیکھیں گے. ضاد لام، لام اس کا روٹ ہے. اب آپ اس کا ترجمہ کریں گے، اہدنا، چلا ہمیں، الصراط، راستے پر، المستقیم، سیدھے، صراط،
راستہ الذین ان لوگوں کا انعمت انعام فرمایا تو نے علیہم ان پر غیر نہیں المغضوبی غصہ کیا گیا علیہم جن پر ولا اور نہ الضالین گمراہ ہیں. کتنی پیاری دعا ہے نا. آپ دعا کر رہے ہیں, اللہ پاک نے دعا سکھائی ہے. آپ ہر نماز میں ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. تو آپ مجھے بتائیں گے کہ انعام یافتہ لوگ کون تھے جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ وہ کون لوگ تھے؟ سب سے پہلے جی انبیاء, اور پھر صحابہ, پھر تابعین, پھر کون ہے تبع تابعین, پھر کون ہے یعنی صالحین ہیں, شہداء ہیں. اور اسی طرح سے جیسے اللہ پاک نے اپنی کتاب میں فرمایا, یہ میں کل بتاؤں گی کیونکہ ہم اس آیت کی تفسیر میں دوبارہ اسے بتانے والے ہیں انشاءاللہ کہ انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا کہ نبیوں میں سے, صدیقوں میں سے, شہداء میں سے, صالحین میں سے. اس کا واقعہ پورا بتاؤں گی کہ کس طرح سے کس موقع پر اللہ تعالیٰ نے بتایا. یہ بتایا اللہ تعالیٰ ناراض کس سے ہوئے تاریخ میں. جی ایک فرد بتائے گا نا بیٹا, ایک ہینڈ ریز کریں گے اور خود سے خود نہیں بتائیں گے, جب کسی سے پوچھا جائے. جی بتائیے. نہیں, جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں وہ یہودی ہیں, جیوز. ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنایا تھا, سور بنایا, غضب کا اظہار کیا تھا نا. اور جو گمراہ ہوئے اس سے مراد عیسائی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ گمراہ صرف وہی ہے, ہر وہ شخص جو سیدھے راستے سے بھٹک گیا وہ گمراہ ہے. لیکن یہاں خاص طور پر ان کو اگزامپل کے طور پر رکھا ہے کہ گمراہ قوموں میں عیسائی ہیں اور مغضوب قوموں میں یہودی ہیں. ٹھیک, تو الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے سورہ الفاتحہ کا ترجمہ دیکھا ہے. میں نے اس کو سلو رکھا تاکہ آپ ترجمے سے یوزڈ ہو جائیں.